غروب میں سے ہے اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل و قتال کو جدال کو حرام قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی یہ بات قتل و قتال کا موسم آتا ہے، جہاد کا وقت آتا، تو حضرات صحابہ کرام اپنے مخالف پارٹی کو بھی کہہ دیتے کہ رجب کا مہینہ ہے، اب صلح کر لیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے، اشہر حرم میں سے ہے۔ اس مہینے کے قدر و منزلت کو اگر پہچاننا ہے تو آپ علیہ السلام کی سیرت سے دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا کے اندر آپ علیہ السلام کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے، اور اسی برکت کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ عافیت کے ساتھ ساتھ ہم کو رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دیجیے، تاکہ ہم اس مہینے کو پا کر خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ریاضت کریں۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام دعا بھی کرتے تھے اور ہماری زندگی میں ثبوت کر کے بھی دکھایا کہ آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری اسی مہینے سے شروع کر دیتے تھے، اور تاکہ ہمارے پاس ہماری زندگی میں جو ایک سال کا جو وقفہ ہو گیا ہے، اب یہ وقفہ ختم ہونے کو ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کی عادت کے لیے روزہ رکھ دیا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کا بھی طاقت دلائی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو خود پھٹاتے تھے، خود عبادت میں مشغول رہتی ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا، اس مہینے کے اندر روزے کی ترغیب دینا، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ نوافل ہے۔ رکھے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی بات نہیں، لیکن رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ ایک سنت کو بھی عمل ہو جاتا ہے اور ایک طرح کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے رمضان مبارک کے مہینے کی، کہ ہم کو رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اس کی پریکٹس ہم ابھی سے کرنا شروع کر۔ دو مہینہ پہلے ہی سے رجبی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی افطار کا سامان، اچھی اچھی چیزوں کا سامان، اچھی چیز کھانے کے لیے، سردی کا موسم ہے تو اچھے اچھے غذائیں لینے کے لیے نہیں، بلکہ رمضان کے لیے تیار کرتے جس عبادت ہے کہ خود عبادت میں منہمک ہو جایا کرتے تھے، ایک اپنے وقت کا خوب مصروف کیا کرتے تھے، صحیح کام میں لایا کرتے تھے۔ ایسے کہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ہے عبادت سے بھری پڑی ہے، لیکن خصوصی طور پر جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے۔ اور ایک ہمارے عوام کے اندر خصوصی طور پر بغیر سمے کے اندر کچھ عبادتوں کو متعین کر دیتے ہیں رجب کے اندر۔ کسی کے لیے ہم 27 تاریخ کو متعین کرتے ہیں، 27 رجب کو تو شام کے اندر خوب عبادت کرنی چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی دن کی تعین نہیں، کوئی رات کی تعین نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے ساری رات آپ کے لیے شب قدر ہے، ساری رات آپ عبادت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اپنے وقت کو وصول کیجیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے وقت کو چمکداری کیجیے۔ لیکن متعین کر لینا 27 رجب کو یہ غلط ہے، متعین کر لینا اس دن کو کچھ آنا ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، ہمارے بڑے صغیر میں دیکھا گیا ہے اس عمل کو کہ لوگ کوڑا کرتے ہیں 22 رجب المرجب، حالانکہ اس کوڑے کی کوئی حقیقت نہیں، اس کوڑے کی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ کسی قرآن کی کسی آیت میں، کسی پارے میں، کسی سورت میں ذکر ہے، نہ آپ السلام کی سنت سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ ہمارے اسلام کے کسی کا عمل سے ثابت ہے۔ چاہے آپ امام ابو حنیفہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، امام مالک کی زندگی دیکھ لیجیے، امام شافعی کی زندگی دیکھ لیجیے، امام احمد بن حنبل کی زندگی دیکھ لیجیے، تمام ائمہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، کسی کی زندگی میں یہ کوڑے کا عمل نہیں ملے گا آپ کو۔ تو پتہ چلے یہ کوڑا ہم نے اس کو
سے یہ کنڈا. تو یہ کنڈا لوگ بار بار لوگ سن دیتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مناتے ہیں اس کو. حالانکہ جعفر صادق ان کی پیدائش ہوئی رجب میں نہ ان کا وفات ہو. اگر ان کی پیدائش کو دیکھی جائے تو 5 مہینے میں جب وہ آتا ہے کہ شعبان میں 5 مہینے کا آتا ہے کہ رمضان میں. اگر ان کی وفات دیکھی جائے تو شعبان میں پایا جاتا ہے. تو بہت ہی کھنگالنے کے بعد تحقیق کرنے کا پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا 22 رجب المرجب کو. تو ان کے جو دشمنان تھے، دشمنان اسلام تھے، جو شیعہ حضرات تھے، وہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خوشی میں اس رات میں پونا کرتے تھے. یعنی کہ پوری وغیرہ بنا لیا، حلوہ وغیرہ بنا لیا، کوئی چیز بنا لیا، اس کو کھایا کرتے تھے. دین میں تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اسلام کا ہو پایا تھا. رات کو چپ چاپ کیا کر خوشی مناتے تھے اپنے لوگوں میں، اپنے گروہوں میں، اپنی جماعت میں. شیعہ حضرات کا یہ عمل ہے. آج مسلمان نے اس کو اپنا لیا، جس کی کوئی تحقیق نہیں، جس کا کوئی پتہ نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں. ہمیں آپ کو بحث کرنا چاہیے، ہمیں آپ کو تو بچنا چاہیے. ہمارے لیے تو رہنما ہے، ہمارے لیے تو رہنمائی کی چیزیں ہیں، ہمارے لیے تو قرآن ہے، حدیث ہے. اور وہ بھی ہمارا ایسا کہ حضرت صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی خوشی میں کہ قتل ہونے وہ اس خوشی کو منانے کے لیے کنڈا تعمیر کرتے تھے. ایک بار وہاں کو پتہ چلا یہ کنڈا کوئی عربی بولی نہیں ہے، عربی لفظ نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ ہے. آپ دیکھ لیجیے نماز اردو ہے لیکن اس کا عربی دیکھ لیجیے صلاۃ. آپ دیکھ لیجیے روزہ، اس کی عربی دیکھ لیجیے صیام، صوم. آپ دیکھ لیجیے خیرات، اس کی عربی دیکھ لیجیے زکات. اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں اسلام میں اردو میں اگر آپ بولنے جاتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے دلیل موجود ہے، لیکن یہ پورا لفظ اس کی کوئی عربی نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی بنائی ہوئی چیز ہے، گڑھی ہوئی چیز ہے. اسلام میں اس کی کوئی تفصیل نہیں، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں. اور افسوس کے ساتھ دینا پڑتا ہے مسلمانوں نے اس کو اپنے اندر لے لیا، اپنے گھر میں داخل کر لیا. جو عمل بیٹوں کا تھا، شیعوں کا تھا، ان شیعوں والے عمل کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. اس کے پیچھے راز بتاتے ہیں، غریب کہانی. ایک لڑکا ہارا تھا، اس لڑکا ہارے کے سفر ہو رہا تھا کسی جنگل میں، تو لکڑی کاٹ رہا تھا. خدا جب اس کے ہاتھ سے گر گیا تو ایک جگہ پہ گرا تو وہاں پہ اس کو سونے کا ہونا ہوا ایک ہانڈی ملا. اس ہانڈی کو لے کے آیا، گھر میں باہر بنا لیا. عجیب و غریب. پھر جا کر اسی پاداش میں جیسے تیسے شکار پہنچ گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کسی کو قید خانے کے اندر قید کر دیا. تو قید خانے کے اندر قید کر کے آپ کو ہٹا دیا گیا کہ بھائی ہم قید اس لیے ہو رہے کہ ہم نے پورا نہیں کیا تھا. عجیب و غریب، جس کا کوئی ثبوت نہیں. تیرے کہانی بھی کبھی نہیں، عمل بھی کرو ہوگا. تو مسلمانوں کو ہر کام کے لیے موجود ہے دلیل، اس کے لیے ثبوت موجود ہے قرآن حدیث میں. اس عمل کو کرنے کا ثواب ہے، جس عمل کا کوئی ثواب نہیں بلکہ عذاب ہے، گناہ ہے، بلکہ بدعت ہے. بدعت کو داخل کرنا اسلام میں بڑی بدعت کا باعث ہے، ضلالت کا گمراہی کا باعث ہے، جہنم میں پہنچانے والا عمل ہے بدعت. جبکہ اللہ کی نبی جب دنیا میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اندر ہیر پھیر کرنا، تعقیب کرنا، اس کے اندر کمی بیشی کرنا، سب کچھ کو ختم کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا آج اسلام مکمل ہو گیا؟ جو فرض ہے فرضی رہے گا، جو واجب ہے واجبی رہے گا، جو سنت ہے سنتی رہے گا، جو مستحب ہے مستحبی رہے گا. اگر رسول اللہ ہم یہاں پہ ختم نہیں کہہ سکتے کہ اس عمل کو بھی کیا جائے، یہ مستحب ہے نہیں. اس لیے کہ ہم کو بتا دیا گیا کہ آپ اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے.
پہلے کے انبیاء آتے تھے تو ان کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی عمل کسی نبی کے پاس ہے، کسی عبادت کو صبح کسی نبی کے پاس ہے تو وہی عمل وہی عبادت ان کے اندر دوسرے نبی آئے تو ان کے پاس بھی پایا گیا. لیکن ہمارے نبی کے پاس تو اللہ نے مہر لگا دیا کیا اس کے بعد کوئی عمل کے اندر زیادتی نہیں ہوگی، عبادت کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جو فرض ہو گیا فرض ہو گیا، جو واجب واجب ہو گیا، جو سنت سنتی رہے گا، جو مستحب مستحب رہے گا. اب ہم اپنے سے دین کے اندر اسلام کے اندر نئی نئی چیز تعمیر کرتے ہیں. آپ کو کھانے سے پکانے سے کوئی منع نہیں کیا ہے، آپ شوق سے بنانے بنائیے، شوق سے پوری بنائیے، لیکن کنڈے کے نام ڈر کر کپڑے وغیرہ سے ڈھانک کر خوب احترام کے ساتھ دعوت دے کر لوگ کو بلانا یہ تو شیعہ کا عمل ہے. اب شیعہ والے عمل کو عمل کو اختیار کرنا گویا کہ اللہ بچائے کہ حدیث ہے کہ بھائی کہ جو جس کے ساتھ جو عمل جس کا کرتا ہے اس کا حاصل اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر نئے والے عمل کو اپنانے تو ہمارا حاصل اسی کے ساتھ ہوگا. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان پر ہم نہیں بکے. اور عمل ہم کریں لہروں والا شیعہ والا ہم کیسے کھاتے گئے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کٹورنا ہوگا، دھنوڑنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر پہ کون سا عمل ایسا ہے جو رائج ہو رہا ہے، تعمیر ہو رہا ہے، جس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے، غیروں کی طرف سے آیا ہوا ہے. اپنی خواتین کو بتائیے. اگر وہ کہتے آ رہی کہ ہمارے باپ دادا کے پاس سے چلا رہا ہے، ماما یہ کرتے تھے، ابا یہ کرتے تھے، تو ان کو بتائیے میرے بارے میں. جب مولانا نے یہ کہا اب مولانا کوئی اپنے گھر سے باپ نہیں کہتے ہیں، بڑی تحقیق کے بعد آپ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے. یوں نہیں صبح سے اٹھے آگے بیٹھ کے تبلیغ کر دیے، بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے بات کو کہنے کے لیے. اس لیے کہ ہم آپ کے پاس دین کے بات پہنچا رہے ہیں، ہم ذمہ دار ہوں گے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا آپ نے کیسی بات رکھی. تو بڑی تحقیق بڑی ٹھوک کر بچا کر ان باتوں کو رکھتے ہیں جو ثبوت ہو اس کا قرآن سے حدیث سے. تو بڑی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے اندر جائزہ لیجیے، خواتین کا مزاج بنائیے کہ جس عمل کا ثبوت قرآن سے نہیں حدیث سے نہیں اس عمل کو نہیں کرنا، چھوڑ دینا. اچھا یہی بنائی ہے. اگر کسی کا عقیدہ بیٹھ جائے کہ اس پتھر سے ہمیں ملے گا، اس کنڈے والے عمل سے ہم کو نجات ملے گا، ہمارے پاس دولت کی بارش ہوگی، کیس مقدمہ سے نجات ہوگا، جیسا لوگوں نے کر لیا ہے کہ کنڈا نہیں کریں گے تو غریبی آئے گی، فقیری آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، کنڈا کر لینے سے پریشانیاں فقیری بھاگ جائیں گی. ان چیزوں کو آپ کو سدھارنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر دھیان رکھے رہے کہ وہ نہیں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر قیامت کے دن اللہ کا پولیس کھڑا کرے دربار میں، آپ پوچھ گچھ کرے ہم سے اور ہمارا عمل قرآن سے حدیث سے خلاف ثابت ہو تو بتائیے کہاں مطلب ہوگا ہمارا. اور جو عمل قرآن سے حدیث سے خلاف ہو کس کا بدعت میں شمار ہو. بدعت صلاۃ و کل صلاۃ فی النار، بدعت گمراہی ہے، اب گمراہی ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اسے ہمیں آپ کو سے پرہیز کرنا چاہیے. خود اپنے اندر کرنا چاہیے، اپنے گھر کے باپ بچوں کے اندر بھی دیکھنا چاہیے. ان کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں تو اس کو نکالنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام آج مکمل ہو گیا. اگر اسلام اور سلام کے آنے کے بعد اسلام مکمل ہو گیا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگا، کوئی کونا کوئی میلاد کوئی یہ داخل نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کے اعمال کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور اپنے لیے نجات سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو اللہ سنت کی